السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ایمان میں داخل ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایمان کی جو شاخیں، ایمان کی جو خصلتیں ہیں، ان کو امام بخاری ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اس سے قبل کھانا کھلانا، سلام کرنا، بہترین مسلمان، یہ ساری چیزوں ان کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ اب اس میں محبت سے کیا مراد ہے؟ محبت یہاں محبت عقلی محبت مراد ہے کہ ہر حال میں اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے، آپ کے فرمان کو ماں باپ، اولاد، برادری، اہل علاقہ، اہل و عیال، حکمران، بلکہ اپنی ذات سے بڑھ کر اس اللہ کے نبی کے فرمان کو ترجیح دی جائے۔ ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہو، تو ہم اللہ کے نبی کے حکم کی اتباع کریں ان سب کو چھوڑ کر، تو یہ ہے محبت عقلی۔ اسی محبت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے باب حب الرسول من الایمان کے تحت بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بعض اوقات محبت تبھی بھی ہوتی ہے، مثلاً رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ باپ کو بیٹے سے ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، ماں کو والدہ سے ہوتی ہے، ماں کو بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور بیٹی کو ماں کے ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائیوں کو آپس میں ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی سے طبی محبت بھی ایک ایمان کا جز ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں۔ جیسا کہ اب ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، ان کو طبی محبت تھی بھتیجا ہونے کی وجہ سے، لیکن طبی محبت انسان کے لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ انسان مسلمان ہے، کیونکہ اگر یہ طبی محبت مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی تو چچا ابو طالب بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے چچا تھے، لیکن بہت محبت تھی اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی سے یہ طبی محبت ان کو کامیاب نہ کروا سکی۔ اب ایک محبت ہوتی ہے فطری محبت۔ فطری محبت مطلب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بھائی بہن کے ساتھ جو ہے اس کو بھی بعض طبی ہی میں ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ماں کے ساتھ، یعنی کہ اولاد کی والدین کے ساتھ اور والدین کی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، یہ فطری محبت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماں کو بیٹے سے محبت نہیں ہے یا بیٹے کو ماں سے محبت نہیں ہے۔ ہاں کسی حالات کی وجہ سے وہ نافرمان دونوں میں سے کیوں ہو جائے تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت وہ عشق والی محبت، وہ بھی یہاں مراد نہیں ہے، جیسا کہ ایک مطلب لوگ آپس میں یا ایک جنس غیر جنس سے جو ہے اس کا محبت کا اظہار کرے یا محبت عشق کی طرف چلی جائے، تو یہ چیزیں یہاں پہ بیان مقصود بھی نہیں ہے، کیونکہ باب حب رسول سے مراد وہ محبت ہے جو اللہ کے نبی کی فرامین کو لازم ہو، اللہ کے نبی کے فرامین کو ترجیح دی جائے، اللہ کے نبی کی ذات سے، اپنی ذات سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنی باتوں کو، اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کو ترجیح نہ دی جائے، تو یہ ہے اصل اللہ کے نبی سے محبت۔ جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کر دیے ہم اس سے رک جائیں، یہ ہے محبت۔ جن کاموں کے کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ کام ہم کریں، یہ ہے محبت۔ جس طرح اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھیں، ویسے ہم نماز پڑھیں گے، تو وہ یہ ہے محبت۔ محبت زبانی یا نعروں سے یا پوسٹرز لگا دینے سے یہ محبت تو نہیں ہے نا۔ محبت یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال سے یہ ظاہر کریں کہ میں مسلمان ہوں اور میں حقیقتاً اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ محبت کی دلیل یہی ہے کہ انسان ویسا کرے جیسا اللہ کے نبی نے کیا۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات کہی گئی، بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ
فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ اللہ کے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا جو جب تک وہ اپنے والدین اولاد سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ تو لا یؤمن احدکم، جبکہ اس سے عقلی محبت مراد ہے، عقلی محبت ایمان کا جز ہے، اس کے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہاں ایمان کی کمال ایمان کی نفی مراد نہیں ہو سکتی، یعنی کہ یہ علامت ضرور ہے، اس کا ایمان ہے، یعنی کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمال کی چیز ہے، بلکہ یہ علامت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزوں کا پایا جانا محبت، یعنی کہ محبت کی ایک قسم یہ ہے کہ اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، ایک چیز یہ ہے، ایک قسم یہ ہے، ایک اس کو کہہ لیں کہ اس کی قسم کی ایک جز یہ ہے۔ اب باقی اجزاء کیا ہیں کہ ویسے ویسے کیا جائے جیسے جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے، ان کاموں سے رکا جائے جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا، تو یہ ساری چیزیں ملیں گی تو پھر کمال کی محبت وہ ہوگی۔ لیکن اگر کسی بندے کو پہلا سٹیپ یہ جو ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا یہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ بندہ لا یؤمن احدکم کی تفسیر میں آئے گا، اس بندے کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، تو اس میں والد اور اولاد، یعنی کہ والدین کا ذکر ہے یا اولاد کا ذکر ہے۔ یقیناً دنیا میں دو تین رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ والدین ہیں تو اپنی اولاد سے ہر چیز سے بڑھ کر ان کو اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محبت دلوں میں ڈالی ہے۔ اسی طرح جو اولاد ہے ان کو والدین عزیز ہوتے ہیں، یا اسی طرح شوہر ہے تو اس کو بیوی عزیز ہوتی ہے، لیکن اس کو میں ابھی شامل نہیں کروں گا، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں، لیکن میں ان کو ابھی نہیں بیان کر رہا۔ لیکن ابھی صرف میں اولاد اور والدین کی بات کر رہا ہوں، اولاد کو والدین سے اور والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کی یعنی کہ اولاد کو والدین سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور والدین کو اولاد سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، یعنی کہ اولاد کی چیزوں سے ہمیں مبرہ اور مستثنیٰ ہو کر اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہوگی۔ وہ محبت میں نے بتا دی کہ کیسے، جیسے جیسے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ویسے ویسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو پھر ہم اس کی طرف آئیں گے کہ اللہ کے نبی سے محبت تب ہماری کامل ہوگی۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وہ محبت بنا دے اللہ کے نبی سے جو اللہ کو قبول ہے، اللہ کے ہاں وہ ثواب، اور اللہ کے ہاں وہ جنت کا سبب ہے۔ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے۔